السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھی تم میں سے کوئی اپنے بستر پر آئے تو بستر کو جھاڑے، کیونکہ اسے پتہ نہیں کہ اس کے بستر پر اس کے بعد کیا چیز آ گئی ہو۔ اس کے بعد یہ دعا پڑھے، بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ، ان امسکت نفسی فرحمها وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ، یعنی میرے رب، تیرے نام سے میں اپنا پہلو رکھتا ہوں اور تیری توفیق سے ہی اس کو اٹھاؤں گا، پھر اگر تو میرے نفس یعنی روح اور جان کو پکڑ لے تو اس پر رحم کرنا، اور اگر چھوڑ دے تو اس کی حفاظت کرنا، جس سے تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ اسی طرح سے صحیح مسلم شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے کسی شخص کو کہا کہ جب وہ بستر پر سونے لگے تو یہ کہے، اللہم خلقت نفسی وانت توفاها لک مماتها ومحیاها ان احییتها فاحفظها وان امتها فاغفر لها اللہم انی اسألک العافیہ، یعنی اے اللہ، تو نے ہی میری جان کو پیدا کیا ہے اور تو ہی اس کو وفات دینے والا ہے، تیرے لیے ہی اس کا مرنا اور جینا ہے، اگر تو اس کو زندہ رکھے تو اس کی حفاظت فرما، اور اگر اس کو موت دے تو اس کی مغفرت کرنا، یا اللہ میں تجھ سے عافیت مانگتا ہوں۔ جب یہ بیان کیا تو ایک شخص نے کہا، کیا تم نے یہ عمر رضی اللہ عنہ سے سنا ہے؟ تو حضرت ابن عمر نے جواب دیا رضی اللہ عنہما، میں نے یہ عمر رضی اللہ عنہ سے بھی افضل اور بھلے انسان یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ محترم حضرات و خواتین، یہ دو حدیثیں آپ کے سامنے پڑھی گئیں جس میں سونے کی دعا بیان کی گئی ہے، اور سونے کے آداب میں سے یہ بتایا گیا ہے کہ جب بستر پر انسان جائے تو پہلے بستر کو اچھی طرح سے جھاڑ لے، تاکہ بستر صاف ستھرا بھی ہو جائے اور اس پر کوئی تکلیف دہ چیز ہو تو اس سے محفوظ ہو جائے، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھے جو آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ ایک روایت میں ہے کہ بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ ان امسکت نفسی فرحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحین، اور دوسری روایت میں اللہم خلقت نفسی وانت توفاها لک مماتها ومحیاها ان احییتها فاحفظها وان امتها فاغفر لها اللہم انی اسألک العافیہ۔ اب آئیے جانتے ہیں ان دونوں دعاؤں کی تشریح کیا ہے، اس کی شرح کیا ہے۔ یہ دونوں حدیثیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ انسان کی جو روح ہے وہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، اسی نے انسان کے نفس کو، اس کی روح کو، اس کی جان کو
عدم سے وجود بخشا ہے اور پیدا کیا ہے، جبکہ اس سے پہلے اس کا کوئی وجود نہیں تھا۔ اور وہی اللہ سبحانہ و تعالی چاہتا ہے تو نیند کی حالت میں انسان کی روح کو قبض کر لیتا ہے اور پھر چاہتا ہے تو صبح میں اس کو چھوڑ دیتا ہے، اور یوں انسان کی زندگی آگے بڑھتی جاتی ہے۔ روزانہ کا یہ معمول ہے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کے اندر کہا لک مماتها ومحیاها، یعنی اے اللہ میرے نفس کی زندگی اور اس کی موت دونوں تیرے ہاتھ میں ہیں، اور دونوں تیرے لیے ہے۔ میرا جینا میرا مرنا دونوں تجھ سے ہے اور تیرے لیے ہے، اور میرا نفس میری جان تیرے تصرف اور تیری تدبیر کے ماتحت ہے۔ تیرے سوا کوئی نہ اسے موت دے سکتا ہے اور نہ زندگی دے سکتا ہے۔ تو ہی زندگی دیتا ہے اور تو ہی موت بھی دینے والا ہے، اور تو ہر چیز پر بے انتہا قدرت رکھنے والا ہے۔ اسی وجہ سے مسلمان کے لیے اس مقام پر ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنے رب اللہ سبحانہ و تعالی سے حفاظت کا سوال کرے، یعنی یہ دعا کرے کہ اللہ اسے محفوظ رکھے، اس کی جان کو، اس کے وجود کو اللہ تعالی محفوظ رکھے، سلامت رکھے، حفاظت سے رکھے۔ اگر اس کے لیے مزید بقا اور زندگی لکھ رکھی ہے تو جب تک بقا اور زندگی لکھ رکھی ہے محفوظ رکھے، سلامت رکھے، اور اگر موت لکھ دی گئی ہے، اور بے شک ہر ایک کی موت لکھ دی گئی ہے، تو جب موت واقع ہو جائے تو یہ دعا کرنے کی ہدایت دی گئی ہے کہ اے اللہ میرے نفس پر رحم فرمانا، میری مغفرت فرما دینا، یعنی جب تک میں زندہ ہوں حفاظت کر، اور جب میں مر جاؤں تو رحم فرما اور مغفرت فرما دے۔ محترم حضرات و خواتین، جس طرح مسلمان کو سوتے وقت اپنی آخرت کو یاد کرنا چاہیے، اپنی موت کو یاد رکھنا چاہیے، اسی طرح اسے چاہیے کہ وہ اپنی گزری ہوئی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی جو اس پر نعمتیں ہوئی ہیں ان کو یاد کرے، اور اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرے۔ جو بھی نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں، اور ساری نعمتیں اسی کی طرف سے، کھانا پینا، رہائش، صحت، عافیت، اور ساری نعمتیں، ان کو یاد کرے اور اس پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرے، اس کا احسان مانے، اس کی حمد بیان کرے۔ اس لیے صحیح مسلم شریف میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اپنے بستر پر آتے تو یہ کہتے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا فکم ممن لا کافی لہ ولا مؤوی، یعنی
تمام حمد، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، جس نے ہمیں کھلایا، پلایا اور کفایت کی اور ہمیں سکونت کی جگہ دی۔ کتنے ایسے ہیں کہ ان کی کفایت کے لیے کوئی نہیں اور نہ کوئی انہیں سکونت کی جگہ دینے والا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ سوتے وقت دو چیزوں کو یاد رکھے۔ ایک تو یہ کہ اپنی گزشتہ زندگی کو یاد کرے اور اس دوران اللہ تعالیٰ نے جو اسے نعمتیں دیں، جیسے کہ صحت، عافیت، کھانے پینے کی چیزیں اور کھانے پینے کے لائق جو اس نے بنایا، اور پھر پناہ دی، رہنے کے لیے جگہ دی، سکونت عطا کی، تو ان سب چیزوں کا اللہ رب العالمین نے جو عطا کی ہیں، اللہ کا احسان مانے، اللہ کا شکر ادا کرے۔ اور دوسری چیز جو سوتے وقت انسان کو یاد کرنی چاہیے وہ یہ کہ اپنے مستقبل کو یاد کرے، آنے والی جو زندگی ہے، آئندہ جو آنے والے دن ہیں، اس کی زندگی کا جو بقیہ حصہ ہے جو آنے والا ہے، اس کو بھی یاد رکھے، اس کو بھی یاد کرے، اور مستقبل کے بارے میں وہ، یا یوں کہہ لے کہ ہر انسان، ہر مسلمان دو چیزوں کے درمیان ہے، یا تو اس کی روح قبض کر لی جائے گی، اسے موت واقع ہو جائے گی، اس کی وفات ہو جائے گی، لہذا اسے اپنے رب سے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور رحمت کا سوال کرنا چاہیے کہ اللہ اگر موت واقع ہو جائے تو مجھ پر رحم فرمانا، مجھے بخش دینا، میرے گناہوں کو معاف کر دینا۔ تو یا تو یہ ہوگا کہ موت واقع ہو جائے گی، یا یہ کہ موت ابھی نہیں آئے گی بلکہ بعد میں اپنے وقت مقرر پر آئے گی۔ ہر انسان کا موت مقرر ہے لیکن انسان کو نہیں معلوم، اس لیے انسان کو دعا کرنی چاہیے۔ موت واقع ہو تو یعنی موت واقع ہونے کے تعلق سے رحمت اور مغفرت کی دعا کرے، یا پھر دوسری چیز یہ ہوگی کہ موت ابھی نہیں آئے گی اور ابھی اور موقع ملے گا جینے کا، اللہ تعالیٰ اس کے وجود کو، اس کی زندگی کو اور بڑھا دے گا، تو اس حال میں اللہ تعالیٰ سے یہ مانگنا چاہیے کہ اس کی حفاظت کرے، اس کو سلامت رکھے، اس کو صحت اور عافیت سے رکھے، جس طرح سے وہ اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے، انہیں سلامتی عطا کرتا ہے، اپنے حفظ و امان میں رکھتا ہے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ اس کی بھی حفاظت کرے، اسے بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے اور امن اور سلامتی عطا کرے۔ تو اس طرح سے دعا کرنی چاہیے۔ تو محترم حضرات و خواتین، معلوم یہ ہوا آج کے درس سے کہ انسان جب بستر پر سونے کے لیے جائے تو اس کو چاہیے کہ اپنے بستر کو اچھی طرح سے جھاڑ لے، اور اس کا کم سے کم دو فائدہ ہے۔ ایک تو یہ کہ صفائی ستھرائی ہو جائے گی، بستر صاف ستھرا ہو جائے گا، اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی موذی چیز ہے، کوئی تکلیف دہ چیز ہے
कीड़ा मकोड़ा सांप बिच्छू इस तरह की कोई भी चीज हो सकती है, तो उससे वो महफूज रहेगा अल्लाह की इरादत से। और दूसरी चीज ये मालूम हुई कि सोने से पहले ये दुआ करे। 3 दुआएं आपके सामने इस दर्स में पढ़ी गई हैं। ये कि बिस्मिका रब्बी वज़अतु जंबी व बिका अरफ़अहु इन अमसकत नफ्सी फरहमहा व इन अरसलतहा फहफ़ज़हा बिमा तहफ़ज़ु बिही इबादक अस्सालिहीन। इसी तरह से ये दुआ है कि अल्लाहुम्मा खलक़त नफ्सी व अंत तवफ़्फ़ाहा लका ममातुहा व महयाहा इन अहयैतहा फहफ़ज़हा व इन अमत्तहा फ़ग़फ़िर लहा अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल आफ़िया। इसी तरह से ये भी दुआ है कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व कफ़ाना व आवाना फ़कम मिम्मन ला काफ़िय लहु वला मुग़ी। इन तीनों दुआओं का खुलासा ये है कि इंसान जब अपने बिस्तर पर जाए तो अल्लाह ताला से दुआ करे कि अल्लाह तू ही मेरा मालिक है, मेरी ज़िंदगी और मौत दोनों तेरे हाथ में है। तू जब चाहे मौत दे दे और जब तक चाहे जिंदा रखे। ऐ अल्लाह, जब तक जिंदा रहूं मैं तेरी हिफाजत में रहूं, तू मुझे सलामत रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सेहत और आफियत से रखे। और जब भी मौत वाक़े आए तो रहम फरमाना और मेरी मग़फ़िरत कर देना। और सोते वक्त अपनी गुज़श्ता ज़िंदगी को भी याद करे कि अल्लाह ताला ने कितनी ज़्यादा नेमतों से नवाजा है, और उन्हें याद करके अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे। और फिर आइंदा के बारे में भी ये याद रखे कि जब चाहेगा अल्लाह ताला मौत दे देगा। लिहाजा अपनी आखिरत को याद करे, मौत को याद करे, और मौत के बाद की जो जिंदगी है उसके लिए तैयारी करने का अज़्म, पुख्ता इरादा बनाए, और अल्लाह से दुआ करता रहे कि अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो ये मसनून तरीक़ा है और मसनून दुआएं हैं और मसनून आदाब हैं सोने के ताल्लुक़ से। दुआ है अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कि हम तमाम मुसलमानों को, मर्दों को भी, औरतों को भी, सबको ये तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि जो मसनून तरीक़ा है, मसनून आदाब हैं और मसनून दुआएं हैं सोने से मुताल्लिक़, उन तमाम को सोते वक्त बजा लाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और दुनिया और आखिरत में उसकी बरकतों से नवाज़े। आमीन। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा।